بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو حدیث پڑھیں گے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوگا کہ یوں ہی ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض الجمر۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبر و استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس وقت اس آدمی کے مانند ہوگا جو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھامے، یعنی جتنا جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں تھامنا مشکل ہوتا ہے اتنا اس زمانے میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ جس طرح انگارہ انسانی ہاتھ کو جلا دیتا ہے، تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں دین پر عمل کرنے سے انسان کو اتنی ہی تکلیف محسوس ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پورا معاشرہ آپ کے مد مقابل آ جائے گا۔ آپ دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہزاروں رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ فسق و فجور اور خدا فراموشی ماحول اور فضا پر ایسے غالب آ جائیں گے کہ خدا اور رسول کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اور حرام سے بچ کر زندگی گزارنا اتنا مشکل اور صبر آزما ہو جائے گا جیسا کہ جلتا انگارہ ہاتھ میں۔ یہ وہی زمانہ ہوگا جس کا ذکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے۔ اس روایت میں بھی اسی طرح اسی مفہوم کو ادا کیا گیا ہے۔ اب آپ اپنے زمانے کو اس حدیث کے ترازو کے اندر تولیں۔ ہمارا زمانہ، ہم جس ملک میں جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر کم از کم یہ تو ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جہرن برملا اگر کوئی برائی کر لیتا ہے تو 100 میں سے 5 بندے اس کام کو کم از کم ناجائز تو مانتے ہیں، حرام تو مانتے ہیں۔ لیکن دنیا میں 2/3 معاشرے ایسے ہیں کہ وہاں پر برائی کو برائی نہیں تصور کیا جاتا ہے، برائی کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے، برائی کو یعنی ایک قسم کی اچھائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس دور میں مکمل دنیا کی میڈیا، دنیا کے انجوز معاشرے کو اس نہج پر لے کے جا رہے ہیں کہ آپ جو اسلامی اصول ہیں، اسلامی اچھائیاں ہیں انسان میں، اور انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جو قوانین وضع کیے ان سے بغاوت کر جائیں، ان سے ہٹ جائیں، اور انسان مادر پدر آزاد ماحول کو اپنائے۔ اس میں یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے ضرر سے تو بچ جائیں گے ہو سکتا ہے، لیکن دین کا دور دور تک کوئی نام نہیں ہو۔ اور اسی معاشرے کی طرف یہ سارے لابیس انسانیت کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ یورپ کا مشاہدہ کریں، آپ باقی جو مغربی دنیا ہے اس کا مشاہدہ کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پر لوگوں میں ظاہری طور پر بہت سارے اچھائیاں ہوگی، لیکن وہ دینی جو اچھائی ہے ان سے وہ محروم۔ ان کے ہاں معاشرتی جو برائیاں ہیں، زنا کرنا کوئی عیب نہیں ہے، سود کھانا کوئی برائی نہیں ہے، ناجائز طریقے پر غریب ممالک کو لوٹنا ان کے ہاں کوئی عیب نہیں ہے، کسی ملک پر اپنے مفادات کے لیے چڑھائی کرنا، بم برسانا، ایٹم بم برسانا کوئی برائی نہیں ہے۔ ان کے ہاں ظلم کا تصور یہ ہے کہ جو ان پر ہوتا ہے اس کو وہ ظلم تصور کرتے، دوسرے جو غریب دنیا پر مظالم ہوتے ان کو وہ ظلم تصور نہیں کرتے۔ یہ اپنے مفادات، مادی مفادات کے لیے آپ ہر قسم کے اقدامات کو جائز تصور کریں، اسی طرف انسانوں کو لے کر جایا جاتا ہے، اور وہاں پر اچھائی کرنا،
वहाँ पर अच्छा इंसान बनना, दीनियात पर अमल करना इतना दुश्वार है जितना कि हाथ में अंगारे को लेकर जाना। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे इंसानियत के, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज इरशाद फरमाया वो है याति अलन नासि ज़मानुन, लोगों पर एक जमाना आएगा, इसमें सारे इंसान शामिल है। इसमें ऐसा नहीं है कि याति अलल मुस्लिमीन ज़मानुन, कि मुसलमानों पर ऐसा जमाना नहीं, सारे इंसानियत पर ऐसा जमाना आएगा कि वो वहां पर दीनियात पर अमल करना, दीन पर अमल करना उतना मुश्किल होगा जितना कि हाथ में अंगारे को लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।